بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عبد المطلب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا کیا کرامات دیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی، ان میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراتب فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان کے مراتب فضائل سے روشناس کراتے رہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی۔ اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کے دیکھا تو سب فرشتے تکیے رکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور دوسری آواز آئی۔ اس آواز میں یہ کوئی کہتا تھا کہ بشارت بعد اے اہل زمین، بنی آخری الزمان پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دھلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوئی صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش، مت ڈرو۔ بس اس سے میں ہولناک ہوا اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابرہ کا ان کے مکانوں کے اوپر سیاہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں، وہاں جا کر دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی کہ میں بہت بڑی دشواریوں میں سے اس کے دروازے پر گیا۔ اس کی جگہ میں نے خوشبو مشک عنبر عود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھال دوں، چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کر دوں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہارے دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی کہ میں آج اس کو نہ دیکھ سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکو گی؟ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا اے آمنہ، اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ، ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکا مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں سے ایک مرد محب شکل نکل آیا۔ وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا کیونکہ تم اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو نہ دیکھ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ رخصت نہ ہو جائے اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا، اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھوں سے گر پڑی۔ میں اس وقت اس لڑکے کو نہ دیکھ پایا، اور میں نے چاہا
کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں۔ چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس طرح بند ہو گئی کہ میں نے 7 دن تک کسی سے بات نہیں کی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ وہ مرغ سب اور ابرا سفید جو آمنہ کے گھر پر سیاہ کیے ہوئے تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی مزمر تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمانوں اور زمینوں سے یہ آواز آئی، مؤشر الخالق محمد حبیب خدا اشرف انبیاء ہیں، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہیں۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے، اور آتش گدا فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروان کے بلا خانے پر 12 برج تھے وہ سب ٹوٹ گئے، اور لات ازاری گر پڑی۔